علیکم. آپ نے بتایا تھا کہ شنکر ہی آدم تھے. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا آدم ہی شنکر ہے. شنکر ہی آدم نہیں ہے، آدم ہی شنکر ہے. اللہ نے آدم کے طور پہ بھیجا، لوگوں نے ان کو شنکر کہا. کچھ نے آدم کہا، کچھ نے شنکر کہا، لیکن ہیں وہ آدم. کہا ان کو لوگوں نے، کسی نے آدم اور کسی نے کہا شنکر. مگر شنکر کے صرف 6 بچے تھے اور وہ تانڈو کرتا تھا، اور ساری اس کی کہانی میں آدم سے مختلف ہے. وہ تو لوگوں نے ایسے لکھی ہوئی ہے، بہت پرانی ہو گئی نا کہانی. 7,000 سال ہو گیا نا. 7,000 سال. اب تو ہمارے اسلام میں کتنے لوگوں نے جھوٹی حدیثیں بنا لی. تو ہمارے ہندو بھائی کون سے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی خوب یعنی اس میں رد و بدل کیا ہے، خوب کیا ہے. ارے یہ سکھ ازم کو لے لو یار، چند 100 سال ہوئے ہیں، اس میں لوگوں نے کتنا بگاڑ پیدا کر دیا، بہت بگاڑ پیدا کر دیا. کتنے فرقے بن گئے اس میں. تو جو ابھی چند 100 سال ہوئے ہیں اس میں اتنا بگاڑ ہو گیا. اسلام کو 1400 سال ہوئے ہیں، اس میں اتنا بگاڑ ہو گیا. تو جو مذہب 7,000 سال پرانا ہے اس میں پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے اپنے طرف سے لگا لیا. اچھا، کچھ جینوئنلی ان کی نیت نہیں ہوتی کہ وہ کچھ بگاڑ رہے ہیں، وہ جینوئنلی یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں سوچ رہا ہوں یہی اس کی اصل حقیقت ہے، وہ اس کو سچ سمجھ کے لکھتے ہیں اور بگاڑ دیتے ہیں. یہ جو ادھر ادھر چیزیں آئی ہیں، یہ لوگوں نے اس میں جو ہے بگاڑ پیدا کر دیا. گنیش جی، رام جی، برہما جی، ہنومان، مہاکالی، ہاں یہ سارے جو ہے وہ یعنی جیسے ہمارے یہاں داتا صاحب ہیں، خواجہ صاحب ہیں، صابر پیا کلیری ہیں، اس طرح یہ بھی ان کے دھرم میں ولی ہیں. ہم ولی اللہ بولتے ہیں ان کو. یہ جو ہے ان کو بھگوان کا اوتار کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھگوان ہے. ہم کہتے ہیں کہ ولی اللہ کے دل میں اللہ ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر اللہ ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہی اللہ ہے. اس کا ووکیبلری کا فرق ہے. لیکن اب جو رام جی تھے وہ ایسے تھے جیسے ہمارے غوث پاک ہیں، انسان تھے، منش تھے، ان کے اندر رب آ گیا. جس طرح کرشنا تھے، ان کے اندر رب کی کوئی چیز آ گئی. جس طرح جیزس ہیں، ان کے اندر روح اللہ ہے نا، اللہ کی کوئی چیز آ گئی. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے سینے میں اللہ کا جلوہ. محمد رسول اللہ نے فرمایا من رانی فقد راء الحق، جس نے محمد کو دیکھا اس نے صرف اللہ کو دیکھا، کیونکہ ان کے اندر اللہ ہے. کچھ تو ووکیبلری بدل گئی اور پھر کچھ رد و بدل بھی ہو گیا، تو اس کی جو ہے نا وہ شکل ہی بگاڑ دی. اب جو اسلام کی شکل ہے وہ کون سی اصلی رہ گئی ہے؟ اب میں حضور پاک نے کب فرمایا تھا سنی شیعہ وہابی دیوبندی بریلوی بنو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت دی تھی ہمیں. یہ کب کہا تھا کہ تم شیعہ بن جاؤ، سنی بن جاؤ، وہابی بن جاؤ، بریلوی بن جاؤ؟ یہ تو نہیں کہا تھا. تو یہ سب کچھ جو بنا ہوا ہے یہ اصلی تو نہیں ہے، یہ تو نقلی ہے، بگاڑ ہے. اب آپ مسلم نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، اور آپ ایک حدیث پڑھتے ہیں کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور پھر آ کر آپ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حدیث سچی ہوتی تو یہ شیعہ سنی مسلم ایک دوسرے کو کیوں مار رہے ہوتے، یہ بھائی بھائی کیوں نہیں ہے؟ تو پھر آپ کو سمجھنے میں مسئلہ ہوتا نا. پھر ہم کیسے سمجھاتے آپ کو؟ ہم کہتے کہ بھائی دیکھو، یہ جو اللہ کے رسول نے حدیث فرمائی ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے کہی ہے جن کے دلوں میں ایمان اتر گیا ہے، جن کا دل اللہ کے نام اور رسول اللہ کے نام سے روشن اور منور ہو گیا ہے. اور یہ جن کو آپ دیکھ رہے ہو بریلوی، شیعہ، سنی، وہابی، یہ وہ ہیں جو فرقہ واریت میں چلے گئے. دین اور قرآن نے اسلام کو جو سمجھایا ہے اس طرح انہوں نے اسلام کو حاصل نہیں کیا، ان کے دل میں اترا نہیں، تو یہ بگاڑ پیدا ہو گیا. 2 بیٹے تھے آدم کے، ہابیل اور قابیل، دونوں میں جو ہے لڑائی ہو گئی، عورت کے اوپر لڑائی ہو گئی. تو ایک نے دوسرے کو مار دیا. اب جو مار دیا جس نے، وہ کرمنل کہلائے، قاتل کہلائے. تو جو مقتول تھا، بہت سے لوگ اس کے ساتھ تھے جس کو مار دیا گیا، بہت سے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے جس نے مارا تھا. وہاں پر پھر 2 ٹکڑے ہو گئے، آدم علیہ السلام کی امت کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اب جو مرنے والا تھا وہ جو ہے ان کو فیور حاصل ہو گئی
تو یہ حجر اسود اور خانہ کعبہ سب ان کے پاس تھا، اور جو قاتل کے ماننے والے تھے ان پر پابندی لگا دی کہ اب تم یہاں نہیں آ سکتے، حجر اسود وغیرہ کو تم بوسہ نہیں دے سکتے، صحیح ہے نا؟ تو اب جب ان پر پابندی لگا دی تو پہلے تو وہ حجر اسود کو پوجتے تھے، بعد میں جب پابندی لگ گئی تو اب انہوں نے کیا کیا کہ جو حجر اسود میں صورت تھی اب وہ اس کا بت بنانا لگ گئے، کیونکہ حجر اسود چھن گیا تھا ان سے، اس لیے بت بنانے کی ضرورت پیش آئی۔ اچھا، وہ کلمہ پڑھتے تھے صفی اللہ، تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا ایشور اللہ۔ وہ صفی اللہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا ایشور اللہ، اور یہ پھر آگے چل کے یہی سلسلہ جو ہے وہ ہندو دھرم میں تبدیل ہو گیا۔ اب یہ جو ہندو دھرم میں لوگ جب مر جاتے ہیں تو ان کی چتا کو آگ لگاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ وہاں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ ہم قاتل کے ماننے والے ہیں، وہ جہنم میں جائے گا، تو ان کا یہ خیال ہے کہ اپنے جسم کو یہیں جلا دو تاکہ ہمارا جو پاپ ہے یہیں نشٹ ہو جائے، تو وہاں جہنم میں نہ جلنا پڑے، اس لیے یہیں جلا دو۔ یہ کانسیپٹ ہے نا۔ اچھا، تو نے تو اس جسم کو جلایا نا، جہنم میں تو وہ روح جائے گی۔